پچھلے ایپیسوڈ کا سوال تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال یعنی انتقال کے کتنے دن بعد ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور صحیح جواب ہے اے 3 ماہ۔ اور یہ سوال پچھلے ایپیسوڈ 136 کا تھا۔ پچھلے ایپیسوڈ کا سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں آپ کی نالج کا اندازہ ہوتا رہے، اور اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب جس نے دیا ہے ان کا نام ہے انتخاب انصاری۔ بہت بہت شکریہ انتخاب انصاری، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ نماز میں قیام کس حالت کو کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے کھڑے ہونے کی۔ قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ نماز ہماری قیام کی حالت سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کی حالت میں قوما کسے کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی رکوع سے اٹھنے کو۔ جب ہم رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس قوما کا پورا لحاظ رکھیں۔ ہماری کمر سیدھی ہونی چاہیے، جھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور اس قوما کو قیام بھی کہتے ہیں۔ جب ہم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے جلسہ۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کا بھی پورا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی اطمینان کے ساتھ بیٹھیے اور اپنی کمر کو سیدھا کیجیے، اس کے بعد سکون کے ساتھ سجدے میں جائیے۔ نماز میں قعدہ کس حالت کو کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی بیٹھنے کو۔ جب آپ تشہد یعنی التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس حالت کو قعدہ کہتے ہیں، اور اسی حالت کو جلوس بھی کہتے ہیں۔ قرات کسے کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے قرآن پڑھنے کو۔ جب آپ نماز کی حالت میں قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو اسی قرآن کریم کی سورت پڑھنے کو قرات کہتے ہیں۔ اب آ گیا ہے آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت۔ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے ایپیسوڈ میں آ جائے گا۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ ان میں سے کتنے سوالوں کے جواب آپ نے درست دیے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔